امی، ندا سے زیادہ خوبصورت لڑکی اگر کوئی ہے بھی تو مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ سمجھ گئیں کہ اب وہ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اپنی دھن کا پکا تھا وہ، ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ آپ ہی تو اس دن کہہ رہی تھیں خوش قسمت ہوگا وہ جو اسے اپنے گھر لے کر جائے گا۔ اس نے چند دن پہلے والی بات یاد کرائی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اسے چاہتے ہو۔ اپنی عزت نفس بہت عزیز ہے مجھے، بس یہی ڈر تھا کہ اسے بتایا تو وہ کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے مجھے، یا میرے جذبات سمجھنے میں کوئی کوتاہی نہ کر بیٹھے۔ سعد کو لگا کہ وہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود ہار گیا ہے۔ میں اتنا ہینڈسم تو نہیں، وہ مسکرا کر بولا، اور ساتھ ہی ایک گہری نظر الماس پر ڈالی جس کا چہرہ یہ تبصرہ سن کر سرخ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا اسکیچ تھامے کافی دیر گمسم سا اسے دیکھتا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے۔ پہلی بار اس کا آرٹ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میں اتنا بزی لگتا ہوں؟ الماس کو وہ دیگر مصروفیات کے باعث وقت نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے اپنا ایک بڑے سائز کا فوٹو دے رکھا تھا۔ اس نے شاہ جہاں کو بتایا تھا کہ اسے سب سے زیادہ آسانی سامنے ماڈل کو بٹھا کر اسکیچ بنانے میں ہوتی تھی۔ دیگر آرٹسٹ کا تو پتہ نہیں، لیکن اسے یہی بہترین طریقہ لگتا تھا۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ شاہ جہاں کی چند یونیورسٹی فیلوز ابھی یہاں سے رخصت ہوئی تھیں، وہ بھی ان سے ملنے آئی تو کافی وقت اسی طرح گپ شپ میں گزر گیا۔ ویسے بھی جہاں شاہ جہاں ہوتا وہاں بوریت و بھولے سے بھی نہ پھٹکتی تھی۔ وہ ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر دونوں کے لیے تازہ چائے لے آئی۔ ڈرائنگ روم گھر کے بالکل وسط میں تھا۔ یہاں گہری پرسکون خاموشی تھی جو کہ الماس کو بہت پسند تھی۔ صرف مجھے نہیں لگتے، تم ہو ہینڈسم، اتنے ہی ہینڈسم۔ اس نے بمشکل نگاہیں اٹھائیں اور اسے جواب دیا، تم نے اچھا کیا کہ اگلی شام گھر لوٹ آئے۔ جانتے ہو شاہ جہاں، تم مجھ سے بہتر انسان ہو۔ ایسا مذاق بھی کرو گی تو مجھے لگے گا تم مجھ پر ہنس رہی ہو۔ اس نے سنجیدہ نظروں سے گویا اسے ٹوکا کہ ایسا مذاق نہ کرے جس سے شاہ جہاں کی دل آزاری ہو۔ میں سنجیدہ ہوں شاہ جہاں، تم اس دن چلے گئے، وہ جگہ ہی چھوڑ دی جہاں تمہیں کسی سنگین انہونی کے خدشے نے الرٹ کیا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، تم قاتل نہیں ہو، نہ تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ وہ سناٹے میں آ گیا۔ چند لمحے گزرے تو اسے ہوش آیا۔ جلدی سے صوفے سے اٹھتا اس کے سامنے اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل جا بیٹھا۔ اس کی جھکی ہوئی آنکھوں پر سوالیہ نظر ڈالی۔ شاہ جہاں، آج میں تم سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ شاہ جہاں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم مجھے اس بنیاد پر جانچو گے نہیں۔ میں چاہتی ہوں میرا بھی ایک ہمراز ہو، میرا بھی دل ہلکا ہو جائے۔ وہ اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھا خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جان لی تھی کسی کی، اور مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، نہ کبھی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں سختی در آئی، تیش میں آ کر نہیں، منصوبے کے تحت۔ الماس، اس طرح نہیں، تم اس وقت ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ آؤ کہیں باہر چلتے ہیں، خوشگوار ماحول میں بیٹھیں گے، تم ایک بار پھر ہلکی پھلکی ہو جاؤ، پھر تفصیل سے بتانا۔ وہ اٹھا اور اسے بھی صوفے سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیران تھی۔ تجسس سے زیادہ شاہ جہاں کو اس کی ذہنی حالت کی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا کس قدر تکلیف دہ عمل تھا۔ وہ اس عمل کو اس کے لیے آسان بنانا چاہتا تھا۔ افشاں 2 دن یونیورسٹی سے غیر حاضر رہی۔ آج وہ یونیورسٹی بھی آئی اور ساتھ کے ہاں بھی۔ سکندر کو زبان دے رکھی تھی کہ اسے اپنی بات کہنے کا موقع دے گی۔ اس کے گیٹ پر بیل کرتے ہی سکندر باہر نکلا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ آج اس نے گھر کے اندر پارک نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے افشاں سے گھر کے اندر بات نہیں کرنی۔ وہ افشاں کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی جانب بڑھا تو اس نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا۔ سکندر، میں ڈیٹ پر جانے والی لڑکی نہیں۔ گھر سے نکلتی ہوں تو اپنے بھائی اور اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت کے ساتھ لے کر نکلتی ہوں۔ غصے سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔
وہ کیوں اس کی باتوں میں آ کر یہاں آ گئی؟ خود کو جتنا کوستی کم تھا۔ میں تمہاری ہی عزت کی خاطر کہہ رہا ہوں، یہاں بات کرنا مناسب نہیں۔ انکل اور آنٹی ہیں، کسی نے ہماری باتیں سن لی تو کیا سوچیں گے؟ جس بارے میں مجھے بات کرنی ہے وہ معاملہ ہے بھی سنجیدہ اور نازک، میں کسی اور کی موجودگی میں نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اس کی دی ہوئی وضاحت سے کافی حد تک قائل ہو گئی۔ آج آخری موقع ہے، جو بات کرنی ہے کر لو۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے زور سے دروازہ بند کرتے اسے مطلع کیا، میرے لیے ایک ہی موقع کافی ہے، اس کے بعد آپ کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہوٹل میں گہما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اکا دکا میز پر ہی کوئی جوڑا نظر بیٹھا آ رہا تھا۔ تاریکی میں دھیمی روشنیاں تھیں اور بیک گراؤنڈ میں ہلکا سا انگریزی میوزک۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو سکندر؟ اس نے ارد گرد موجود جوڑوں کو دیکھا تو اسے لگا یہ سب ڈیٹ پر ہی آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پھر رومانوی ماحول ہونے کی وجہ سے نئے شادی شدہ جوڑے یہاں کا رخ کرتے ہوں گے۔ لوگوں کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ سکندر نے مسکراہٹ دانتوں تلے دباتے اسے ٹوکا، جو دوسرے جوڑوں کو بغور دیکھنے میں مشغول تھی۔ اس نے پلٹ کر سکندر کو دیکھا تو اس کی بے باک نظروں سے پل بھر کو بری طرح گھبرا گئی۔ بولو کیا کہنا ہے؟ نظریں جھکائے، ہتھیلیاں آپس میں رگڑیں۔ تم ایسی جگہوں پہ آنے کے عادی ہوگے، میں نہیں ہوں۔ سکندر نے ایک جاندار قہقہہ لگایا۔ میری والی ایسی جگہوں پہ آنے پہ راضی ہوتی تو اسے لاتا نا؟ اس نے شوخی سے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑی۔ مردوں میں شرم نہیں ہوتی ویسے۔ اس نے شرمندہ کرنے والی نظر سکندر پہ ڈالی، لیکن وہ تھا صدا کا ڈیٹ۔ تمہارے ساتھ گزرتے یہ پل۔ سکندر نے مسرور انداز میں آنکھیں بند کرتے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں کھول دیں۔ وہ 2-3 مس ورلڈ ساتھ ہو نا، تب بھی اتنی خوشی نہ ہو۔ افشا نے ہنسی روکنے کو منہ پہ ہاتھ رکھا۔ 2-3 مثال ذرا زوردار ہونی چاہیے نا۔ اور عالیہ؟ سکندر کی مسکراہٹ غائب کرنے کو ایک نام ہی کافی تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، مزید نہیں کروں گا۔ مجھے اس رستے پر نہیں چلنا جس کا تانا میں نے تمہیں دیا تھا۔ اس نے سنجیدہ نظریں مینیو کارڈ پر گاڑ دیں۔ چلیں پہلے آرڈر کرتے ہیں۔ ویٹر آرڈر لے جا چکا تو افشا نے سوالیہ نظریں اس کی سمت اٹھائیں۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس سے شادی کر کے کیا کروں گا؟ دل میں تمہارے ساتھ کی حسرت لیے زندگی گزر جائے گی۔ کیا یہ بے وفائی نہیں اس کے ساتھ؟ وہ الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ افشا نے نظریں چرائیں۔ افشا، اب اس مسئلے سے نظریں چرانے کا وقت گزر چکا ہے۔ اس نے جیسے دل ہی دل میں فیصلہ کر کے اسے سنایا۔ میں چاہتا ہوں ہمارا جلد نکاح ہو جائے، چاہے رخصتی دیر سے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا سکندر، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے دو ٹوک انداز پہ سکندر خاموش ہو گیا۔ عالیہ کے ساتھ تمہارا رشتہ کس حد تک تھا؟ اس نے آج ہمت کر کے وہ سوال کر لیا جو وہ جانے کب سے جاننا چاہتی تھی۔ تم ہی نے کہا تھا نا وہ تمہیں اپنا آپ سونپ چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ اوہو، تو تم یہ سمجھی تھی؟ وہ اب پھر سے چھیڑنے کے موڈ میں آ چکا تھا۔ تو تم نہیں چاہتی کہ میں کسی اور کے قریب جاؤں؟ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ ایک تو یہ ماحول، اوپر سے تم ہو پکے امریکی۔ عالیہ سے میں نے ہمیشہ کا ساتھ مانگا تھا اور اس نے ہاں کر دی تھی۔ یہی تھا میرا مطلب۔ جانتی ہو اس کا ساتھ مانگنے میں کب کیا تھا اس کے پاس؟ جب اس دن بارش والے دن تم نے میرا دل توڑا تھا۔ اس نے افشا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور سرگوشی میں بولا، جو کبھی تم سے نہیں مانگا وہ اس سے کیوں مانگتا بھلا؟ سکندر۔ اب کی بار اس کا ٹوکنا سکندر کو بالکل کلاس والی افشا جیسا لگا اور وہ اس پر کھل کر مسکرایا۔ واقعی تنہائی میں نہیں ملنا چاہیے۔ سوچو، ابھی ارد گرد لوگ موجود ہیں تب میرا یہ حال ہے، یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ اس سے آگے ایک لفظ بھی بولا تو ایک کیچپ کی بوتل سر پر ڈیل دوں گی۔ پارٹی شاہجہاں کے فارم ہاؤس پر منعقد کی گئی تھی، لیکن منظر اس کے عقبی حصے میں موجود کمرے کا تھا۔ کمرہ تمام تر سہولیات سے آراستہ کیا گیا تھا،
کنگ سائز بیڈ کے علاوہ کارنر صوفہ، LCD، ایک درمیانی سائز کا فریج بھی موجود تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ بہت کچھ رکھنے کے باوجود اس کی کشادگی میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ وہ کندھوں سے نیچے آتے گھنگریالے بال کھولے، گولڈن کلر کے گھٹنوں تک آتے فراک میں ملبوس تھی، نیچے چوڑی دار پاجامہ اور گولڈن ہی خصہ پہنے وہ جان لیوا حد تک معصوم لگ رہی تھی۔ ابھی وہ 18 سال کی تھی۔ کمرے کے وسط میں لگے سنہری فانوس سے دلکش روشنیاں پھوٹتی پورے کمرے کو منور کر رہی تھیں۔ وہ اس وقت فریج کے سامنے یوں کھڑی تھی کہ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ یکا یک دروازہ کھلا اور اکبر اندر داخل ہوا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ لاک کیا۔ جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی سمت آیا اور پیچھے سے ہی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ میں نے کہا تھا نا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے گھنگریالے بالوں میں چھپاتے ایک گہری سانس اندر کو لی۔ جب سے میں نے تمہیں ٹیوشن پڑھانی شروع کی تھی، یہی ایک ارمان تھا میرے دل میں۔ اچانک کسی نے عقب میں آ کر اسے بازو سے دبوچا اور اپنی طرف گھمایا۔ ابھی اس نے آنے والے کا چہرہ بھی صحیح سے نہ دیکھا تھا کہ ایک زوردار تماچا اس کے دائیں گال پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا اور پہلی بار حملہ آور کو دیکھا۔ شاہ جہاں؟ وہ اپنا گال تھامے ششتر رہ گیا۔ شاہ جہاں نے اچانک اس پر گن تان لی۔ صوفے پر بیٹھو۔ شاہ جہاں نے رانیہ کو مخاطب کیا۔ یہ فریج والا کیمرہ لے جاؤ، ہمارے مطلب کا کلپ اس میں محفوظ ہے، باقی کی باتوں کے لیے دوسرے کیمرے کافی ہیں۔ اکبر نے فوراً چاروں سمت نظریں دوڑائیں۔ اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ ہر کونے میں ایک کیمرہ نصب تھا۔ ہوس کے ماروں کو اپنی خواہش سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ اسی طرح اس پر گن تانے کھڑا تھا کہ دفتن دروازہ کھلا اور 4 نقاب پوش دیو ہیکل مرد اندر داخل ہوئے۔ یہ سب سیاہ رنگ میں ملبوس تھے۔ انہوں نے آتے ہی اس کے جیب ٹٹولے، موبائل نکال کر شاہ جہاں کو پکڑایا اور اس کے دونوں جانب اپنی جگہ سنبھال لیں۔ اسلحہ اسی پر تانا ہوا تھا۔ آج کچھ مختلف کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ شاہ جہاں نے گن میز پر رکھی اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹروتھ اور ڈیئر کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہاں تو تم کوئی سچ بولو گے یا جو کام کرنے کا میں تمہیں کہوں گا وہ کرو گے۔ حامی بھر کر کام نہ کیا تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ان میں سے پہلی گولی کون چلائے گا۔ یہ سب ریکارڈ کیوں کر رہے ہو؟ وہ لمبا چوڑا آدمی اب اچھا خاصا گھبرا چکا تھا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں میتھس کے پروفیسر سے ٹیوشن پڑھنے آیا ہوں۔ شاہ جہاں نے اس کا سوال نظر انداز کرتے اپنی بات جاری رکھی۔ کھیل ذرا مختلف ہوگا کیونکہ صورتحال مختلف ہے۔ آج یا تو تم وہ سچ بولو گے جو میں تمہیں بتاؤں گا یا پھر چیلنج پورا کرو گے۔ تمہیں ان میں سے ایک چننا ہوگا، اور اگر میں ایک بھی نہ چنوں؟ شاید تم بھول رہے ہو، پارٹی باہر چل رہی ہے، میں نے تمہیں یہاں تفریح مہیا کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ اب شاہ جہاں کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک بھی نہ چنو، تیسرا راستہ تمہارے سامنے ہے۔ اس نے آنکھوں سے ان 4 کرندوں کی سمت اشارہ کیا۔ میں نے ہمیشہ اسے کہا تھا کہ اس بندے سے دور رہو، اس سے دوستی ایک دن بھاری پڑے گی۔ اکبر اب دانت چباتے ہوئے بولا تو شاہ جہاں کی ہنسی نکل گئی۔ میری دوستی بھاری پڑی یا؟ خیر چھوڑو، کام کی بات کرتے ہیں۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ 10 منٹ کے اندر فیصلہ نہ کرنے کی صورت میں یہاں سے تمہاری لاش جائے گی۔ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے۔ اکبر خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 3 ہی کھیل ہیں بس اور تم آزاد۔ شروع کرو۔ ٹروتھ اور ڈیئر، ایک چنو۔ حیدر کو بتا دو تم اس کی 18 سالہ منگیتر کو بلیک میل کر کے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے تھے۔ اکبر کو شاہ جہاں سے اس بکواس کی امید نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ ڈیئر بتاؤ، میں وہ کر لوں گا، وہ پریقین لہجے میں بولا۔ ڈیئر یہ ہے کہ ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو۔ شاہ جہاں نے اسے بغور دیکھتے نہایت پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ یہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا، تیش سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی جانب لپکا۔ دائیں بائیں کھڑے
2 گارڈز نے اسے فوراً دبوچ کر واپس صوفے پہ بٹھا دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی گھٹیا آدمی؟ ایسی بات تمہارے منہ سے نکلی بھی تو کیسے؟ شدید غصے میں جوش سے بولتا وہ تھوک اڑا رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے چھوٹے بھائی کی کم سن منگیتر کو بلیک میل کرتے ہوئے؟ شاہ جہاں کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجی تھی۔ تمہیں بھی تو وہ صرف ایک رات کے لیے چاہیے نا؟ میں نے ایسا کیا مانگ لیا جو تمہیں برداشت نہیں ہو رہا؟ میری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں، وہ میرے 2 بچوں کی ماں ہے۔ ابھی بھی غصے سے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ حیدر کی رانیہ سے منگنی ہوئے 2 سال بیت چکے ہیں اور میں اس کی وفاداری کا گواہ ہوں۔ وہ صرف اسے چاہتا ہے۔ جانتے ہو کتنی چاہ سے اس نے یہ منگنی کی؟ تم اس لڑکی کے استاد رہ چکے ہو۔ تعلیم کی اوٹ میں تم یہ کھیل کھیلنا چاہتے تھے۔ اب اکبر کی آنکھوں میں شرمندگی تو نہیں تھی، لیکن غصہ کافی حد تک ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ جلدی کرو، کہیں 10 منٹ پورے نہ ہو جائیں، میں حیدر کو بتاتا ہوں۔ اس دفعہ وہ بولا تو اس کی آواز قدرے دھیمی تھی کہ وہ مشکل شاہ جہاں کی سماعتوں تک پہنچی۔ شاہ جہاں نے اکبر کے موبائل پر حیدر کا نمبر ملا کر موبائل اکبر کو پکڑایا۔ اگلے ہی دن ملیحہ کو ایک نیا جھٹکا لگا۔ عالمگیر کو دن کا شیڈول بتانے اس کے آفس آئی تو ایک خوبصورت سی لڑکی کریم کلر کی ساڑی میں ملبوس عالمگیر کی نشست پر برجمان تھی۔ وہ کیسے اس قدر استحقاق سے اس کی کرسی پر بیٹھ گئی؟ وہ ٹھٹک کر دروازے میں ہی کھڑی رہ گئی، پھر خود کو سنبھالتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میز کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی اس کی ہم عمر ہی لگ رہی تھی، لیکن اس وقت اس کے وجود سے اٹھتی روح تک کو معطر کر دینے والی بیش قیمت پرفیوم کی خوشبو اسے زہر لگ رہی تھی۔ وہ بھی اسے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا آج عالمگیر کی نئی پی اے سے مل لوں، جو کہ اتنی خاص ہے کہ عالمگیر نے اس کی سالگرہ اپنے گھر میں منائی۔ لہجہ طنزیہ نہیں تھا، لیکن اس میں ملیحہ کو پیار کی مٹھاس بھی محسوس نہ ہوئی۔ آپ کا نام ملیحہ؟ کیوں کر خود کو کسی کے آگے جواب دے کر تانتی؟ عالمگیر سے تعلق کے لیے اسے اس لڑکی کی آمادگی تو درکار نہ تھی، اسی لیے اس نے مختصر سوال کیا۔ زارا، خالہ زاد کزن ہوں اس کی۔ وہ کچھ اس انداز سے بولی جیسے اسے جتانا چاہتی ہو کہ وہ عالمگیر کے زیادہ قریب ہے۔ عالمگیر ابھی پہنچتے ہی ہوں گے، 10 بجے آتے ہیں۔ اس نے زارا کی سب باتیں نظر انداز کرتے پیشہ ورانہ انداز میں ہی جواب دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو عالمگیر کو؟ زارا قدرے چڑچڑے پن سے بولتی میز پر آگے کو جھکی اور سر تاپا اس کا جائزہ لیا۔ خوبصورت تو نہیں کہہ سکتے، ہاں خوش لباس ضرور ہو۔ ملیحہ مسکرائی۔ تجزیہ کرنے کا شکریہ، مجھے یہی درکار تھا۔ آخر کیوں کر سہتی؟ زارا کو اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ آفس کا دروازہ کھلا اور عالمگیر اندر داخل ہوا۔ حیرت اس کے چہرے پہ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اس نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے زارا کو مخاطب کیا۔ کیسے آنا ہوا؟ میں کوئی پہلی بار تو یہاں نہیں آئی۔ زارا نے جتاتی ہوئی نظروں سے ملیحہ کو دیکھا۔ عالمگیر نے ایک بھرپور نظر ملیحہ پر ڈالی جو کہ زارا کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ پائی۔ میں نے سوچا اس اتوار بھی ملاقات نہیں ہو پائی، آج چائے تمہارے ساتھ پیوں گی۔ پھر ایک نظر ملیحہ پہ ڈالی جیسے چاہتی ہو کہ وہ یہاں سے چلی جائے یا عالمگیر اسے رخصت کر دے۔ ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے۔ فی الحال تو میری سیٹ خالی کرو، یہاں سامنے آ کر صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ وہ خشک دلی سے گویا ہوا اور اپنی کرسی کی جانب بڑھا تو زارا کو اٹھتے ہی بنی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ اور ہم تینوں کے لیے چائے منگواتا ہوں۔ صوفہ اس کی میز کے دائیں جانب قدرے فاصلے پر تھا، جبکہ ملیحہ اس کی میز کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ آپ لوگ چائے پی لیں، میں بعد میں آ کر آج کا شیڈول بتاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو عالمگیر نے اسے روک لیا۔ وہ سب کام روزمرہ کی روٹین کے مطابق کرنا چاہتا تھا۔ یہ جاننا زیادہ اہم تھا کہ آج اسے کس وقت کہاں ہونا تھا اور کیا کرنا تھا۔ ناشتے اور چائے کا وہ کہہ چکا تھا۔ ملیحہ نے جیسے ہی اسے آخری میٹنگ کا وقت بتاتے ڈائری بند کی، 2 ملازم ناک کرتے اندر آئے اور صوفے کے سامنے پڑی میز پر
چائے کے لوازمات رکھنے لگے۔ چائے پیتے ہوئے ملیحہ کی نظر اچانک زارا کی نازک کلائی میں بندھے بریسلٹ پر پڑی، جو کہ اسے بے حد خوبصورت لگا۔ وائٹ گولڈ کی زنجیر سی تھی جس میں ننھے ننھے سے چام ذرا ذرا سے فاصلے پر لٹک رہے تھے۔ چھوٹی سی تتلی تھی، گلاب کا پھول، چاند ستارہ سورج۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر تتلی کو چھوا۔ کتنا خوبصورت ہے، وہ بولے بنا نہ رہ سکی۔ عالمگیر نے میری سالگرہ کے موقع پر دیا تھا۔ زارا نے مسکرا کر عالمگیر کی جانب نگاہیں کی۔ ملیحہ نے تیزی سے اپنا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کیا، ایک زخمی نگاہ سامنے بیٹھے عالمگیر پر ڈالی، جو کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ابرو اچکا کے رہ گیا۔ ندا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جلدی سے دروازہ لاک کیا اور آگے بڑھتی اپنے بستر پر اوندے منہ گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی۔ تکیے میں منہ چھپا کے خوب روئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سسکیوں کی ہلکی سی آواز نکل جاتی تو سہم کے دروازے کی سمت دیکھتی۔ اس بھرے ہوئے گھر میں تو رونے کے لیے بھی پرائیویسی میسر نہیں تھی۔ دل تھا کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے ندا کا نام ٹال کر شمائلہ کا ذکر کر بیٹھا۔ مرد ہے نا، اور شمائلہ خوبصورت بھی تو ہے۔ اس کا دلکش سراپا نگاہوں کے سامنے لہرایا تو نئے سرے سے آنکھیں باہر آئیں۔ اگلی شام عصر کی نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ عجیب سی افسردگی مزاج پر چھائی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹہ یوں ہی چپ چاپ آنکھیں مودے لیٹی رہی، پھر جیسے کچھ فیصلہ کر کے اٹھی اور واش روم جا کر اچھے سے رگڑ کر منہ دھویا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھی، اپنی پسندیدہ اسکن کلر کی لپسٹک لگائی، لائنر لگایا۔ فاؤنڈیشن لگانے کی اسے قطعاً ضرورت نہ تھی۔ جلد کی رنگت صاف شفاف اور متناسب تھی۔ آخر میں آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو دل کافی مطمئن تھا۔ باہر آ کر امی کو ملیحہ کے ہاں جانے کی اطلاع دی۔ لاؤنج میں مامی سے سلام دعا ہوئی تو اس کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی ابھی چائے پی کر کمرے میں آرام کرنے گیا ہے۔ آج میں دیکھتی ہوں اسے، اس کے مزاج میں نے ٹھکانے نہ لگائے تو دیکھنا۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوستی اس کے کمرے تک پہنچ گئی۔ کچھ عرصے سے اس نے مجھے کس قدر ستا کر رکھا ہے، آج سب حساب کتاب برابر ہو کر رہیں گے۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تو وہ جو بیڈ پر اپنی آنکھوں پر دایاں بازو رکھے لیٹا تھا، آہستگی سے اٹھ کر بیٹھا۔ چہرے پر اسے دیکھ کر خفگی چھا گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میرے کمرے میں آئندہ یوں اکیلے بن بتائے نہیں آنا، وہ لہجے میں جہاں بھر کی ناراضگی سمیٹے بول رہا تھا۔ تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی، اس نے کھڑے کھڑے 2 ٹوک الفاظ میں بغاوت کا اعلان کیا تو وہ حیرت زدہ تاثرات چہرے پر سجائے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ اسے بغور دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ آج سے تمہاری فرما برداری ختم، ندا نے شہادت کی انگلی ساتھ کے سینے پر ٹھوکتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ جانا کہیں نہیں تھا، بس یہیں آنا تھا، مجھے باتیں سنانے، اور اس خاطر میک اپ بھی کیا۔ اس نے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم نے اتنی آسانی سے میری سہیلی کا نام کیوں کر لیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب ندا کا غصہ مزید بڑھنے لگا تھا۔ میں بھی اس ملک کا ایک آزاد شہری ہوں، میں جس سے چاہے شادی کروں، تمہاری اجازت لوں گا کیا؟ اب سعد کو بھی اپنے زخم یاد آئے، کیسے اس نے ماں کے سامنے اسے ذلیل کیا۔ تم شمائلہ سے شادی نہیں کرو گے، میں نے کہہ دیا بس۔ ندا کی آواز اونچی ہونے لگی۔ آج جس انداز میں وہ غصہ کر رہی تھی وہ سعد کے لیے نرالا تھا۔ جب میں نے تمہیں سکندر سے دور رہنے کو کہا تھا تب تم نے میری سنی تھی؟ وہ معتدل لہجے میں ہی صحیح اپنے دل کی بڑھاس نکال رہا تھا۔ اس کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میں مانتی ہوں میں غلط تھی، وہ محبت نہیں تھی، میں محض اس کی شخصیت سے متاثر تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، شمائلہ سے نہیں کرتا شادی۔ وہ بھی اس بحث سے اکتا گیا تھا۔ کسی اچھی سی لڑکی کا بتاؤ، بہت سی سہیلیاں ہیں تمہاری، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولنے لگا، لیکن وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ سعد، وہ غصے سے چلائی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم مجھ سے شادی کر لو، وہ جیسے ہار مانتے ہوئے بولی۔ سعد نے دفتن اس کے دونوں بازو اپنی آہنی گرفت میں لیے اور جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔
چہرہ اس کے چہرے کے قریب لا کر غصے سے بولا، کھیل سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ندا کا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنا اسے مزید تیش دلا رہا تھا۔ کچھ بھی بول دیتی ہو، شادی اتنی معمولی شے ہے تمہارے نزدیک؟ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی اور سے شادی کرو بس۔ اس نے ساتھ کے اس قدر قریب ہونے پر نگاہیں جھکا دیں۔ وہ ہماری دوستی خراب کر دے گی، تمہیں مجھ سے دوستی رکھنے سے روکے گی۔ صرف اس لیے چاہتی ہو تم کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ وہ سابقہ انداز میں گویا ہوا۔ ہاں، مجھے نہیں کرنی۔ تم صرف دوستی قائم رکھنے کی خاطر خود کو ایک عجیب و غریب صورتحال میں ڈال رہی ہو۔ سعد نے اس کے بازوؤں پر سے گرفت ڈھیلی کی اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ وہ چڑھ کر بولی۔ میاں بیوی کا رشتہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ تم مجھے اس روپ میں قبول نہیں کر پاؤ گی، ایسا صرف تمہیں لگتا ہے۔ سعد نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاہ جہاں نے کیفے میں اس کے لیے آم کا ملک شیک منگوایا تھا۔ وہ اس کے پسندیدہ پھل کی جانکاری رکھتا تھا۔ وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا تھا۔ میری سہیلی کا بھائی تھا۔ کالج میں چھٹی کے وقت جس دن اس کا ڈرائیور نہ آ پاتا، کبھی کبھار وہی اسے لینے آیا کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ جب اس نے حد پار کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس سے تعلق توڑ دیا۔ وہ شیک کا گھونٹ بھرتے اسے بتاتی گئی۔ ہوا کیا تھا؟ شاہ جہاں نے ابھی تک اپنے ملک شیک کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اسے اپنے اعصاب میں شدید تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک دن بہانے سے مجھے اپنے اپارٹمنٹ لے گیا۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ امیر فیملی سے ہے۔ 1 ہفتہ ہوا گھر والوں سے الگ اپنے نئے لگژری اپارٹمنٹ میں رہنے لگا تھا۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ میرا ذہن ہر طرح کے شک سے خالی تھا۔ مجھے لگتا تھا ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ الماس نے اسے بتایا کہ وہ اسے اپنا کمرہ دکھانے کے بہانے اپنے بیڈ تک لے گیا۔ جب اس نے مزاحمت کی تو طیش میں آ کر اسے غربت کے طعنے دینے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ الماس جیسی لڑکیاں ایسے نخرے اس لیے دکھاتی ہیں کہ دولت مند مرد ان سے شادی پر آمادہ ہو جائے۔ جب الماس نے اس کے منہ پر تماچا رسید کیا تو جواب میں اس نے بھی الماس کے بال کھینچے۔ اس کا سر دیوار پر مارا تھا۔ خون تو نہ نکلا لیکن چوٹ شدید تھی۔ وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق نہ رکھتا تھا۔ ان کے گھر جانے کا مجھے کبھی اتفاق نہ ہوا تھا، لیکن میں نے کبھی غور نہ کیا۔ اس کے پاس گاڑی پرانے ماڈل کی تھی۔ وہ بھی ہماری طرح مڈل کلاس لوگ تھے۔ فرق یہ تھا کہ ان کے گھر کے ساتھ جڑا ان کے تایا کا گھرانہ بہت امیر تھا۔ وہی ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اپنے لیے نئی گاڑی لیتے تو انہیں پرانی دے دیتے۔ انہی کا ڈرائیور اس کی بہن کو کالج لینے آتا تھا۔ وہ تمہیں بلیک میل کس غرض سے کرتا تھا؟ پیسوں کے لیے۔ اسی طرح مجھے اس کے ڈھونگ کی حقیقت پتہ چلی۔ وہ اپارٹمنٹ بھی اس کے تایازاد کزن کا تھا۔ الماس نے ایک آہ بھری۔ شروع میں وہ چھوٹی موٹی رقم مانگتا، میں جیسے تیسے کر کے دے دیتی۔ پھر اس نے اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کیا کہ میں نے اپنی ماں کا سونے کا سیٹ چوری کر کے بیچ ڈالا۔ اس کے پاس ہماری موبائل میں لی گئی سیلفیز تھیں۔ تصاویر نازیبا تو نہیں تھیں، لیکن ہمارے بیچ فاصلہ بھی نہیں تھا۔ میرے لکھے ہوئے تمام پیغامات اور ہماری کالز کے ریکارڈز سب اس کے پاس تھے۔ اگر وہ میرے گھر میں یا کالج میں دکھا دیتا تو اس نے خود بات ادھوری چھوڑ دی۔ بہت سی لڑکیاں اس قسم کی بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں۔ گھر والوں کو چاہیے بیٹیوں پر اس قدر اعتبار کریں کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر سکیں اور تحفظ کا مطالبہ بھی۔ اس نے الماس کے کپ کپاتے ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا۔ تم اسے نہ مارتی تو آج میں اسے مار دیتا۔ میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی شاہ جہاں، یہی ایک رستہ نظر آیا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، ضمیر پر کوئی بوجھ بھی نہیں۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ وہ میرے راستے کا کانٹا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کس حد تک جا سکتی ہوں۔ یہ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب میں نے سیٹ بیچ کر اسے رقم ادا کی، اس دن سے میرے دل پر بھاری بوجھ آن پڑا۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پر آن ٹھہری۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کی جان لی۔ اسی اپارٹمنٹ میں تمہیں وہ خنجر دکھاؤں گی۔ شاہ جہاں مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ ملاقات کے 1 ہفتے بعد ہی سکندر یونیورسٹی سے غیر حاضر رہنے لگا۔
جب 3 دن گزر گئے تو افشاں کو نہایت تشویش ہوئی، آخر بات کیا ہے؟ ندا کے ساتھ ٹیوشن کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس کا موبائل نمبر تو تھا، لیکن فون کر کے کیا کہتی؟ دل میں چور تھا، سو سکندر کے بارے میں پوچھنے کا کوئی بہانہ بھی نہ سوچ رہا تھا۔ اس نے یونیورسٹی کی انتظامیہ سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ سکندر نے اس یونیورسٹی سے ایک دوسری یونیورسٹی میں تبادلہ کروا لیا ہے۔ وہ ششتر رہ گئی۔ وہ اس کی باتوں سے اس قدر دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ یونیورسٹی ہی چھوڑ دی۔ محبت سوائے اداسیوں کے اور دیتی ہی کیا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ نہ کسی سے پوچھ سکتی تھی، نہ سکندر سے گلہ کر سکتی تھی۔ شام کے وقت امی کے پاس برآمدے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ گیٹ پر بیل ہوئی۔ گیٹ کھولنے امی ہی جاتی تھیں۔ اس کا جانا ذرا غیر مناسب سا لگتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ندا اور ایک اپنی ہی عمر کی خاتون اور مرد کو لیے اس کی جانب آئیں۔ سلام دعا کے بعد جب سب اندر جا کے بیٹھے تو پتہ چلا یہ سکندر کے والدین ہیں۔ ندا اسے باتوں کے بہانے ہاتھ تھامے کچن کی جانب لے گئی۔ کیسی میزبان ہیں آپ؟ چائے نہیں بنائیں گی ہم سب کے لیے؟ تم مجھے یہاں کیوں لے آئیں؟ تمہارا کچن میں کیا کام بلا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ میں چاہتی ہوں وہ آرام سے بات کر لیں۔ ندا نے ساتھ ہی آنکھ ماری تو افشاں اس کی بات سمجھتے لال ٹماٹر ہو گئی۔ رشتے کی بات چل رہی ہے۔ سکندر 3 دن سے یونیورسٹی کیوں نہیں آیا؟ ساری تفصیل آپ کو وہ خود ہی بتائیں گے۔ اور عالیہ سے جو منگنی ہونے والی تھی، وہ معاملہ تو یونیورسٹی چھوڑنے سے پہلے ہی وہ نپٹا چکے ہیں۔ عالیہ کو قائل کرنے کے لیے یہی اعتراف کافی تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ ندا کے ساتھ چائے اور دیگر لوازمات لیے ڈرائنگ روم میں آئی تو شرم کے مارے پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ انہیں اٹھانا بھی دوبر ہو گیا۔ مجھے سکندر کی پسند پر یقین تو تھا ہی، لیکن آج مکمل اعتماد بھی ہو گیا ہے۔ سکندر کی والدہ نے صراحتی نظروں سے اسے دیکھا۔ دراصل سکندر کو نکاح کی جلدی ہے۔ وہ چاہتا ہے اسی ماہ نکاح ہو جائے۔ اب کی بار اس کے والد نے بیٹے کی خواہش ان کے گوش گزار کی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ وہاں سے رخصت ہونے میں ہی اپنی نجات دکھائی دی۔ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ شاید وہ بھی اس کا شرمانہ لے جانا سمجھ گئے تھے۔ دوبارہ اس سے ملنے کی فرمائش نہ کی۔ کافی دیر بعد جب وہ رخصت ہوئے تو امی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ تمہاری بابی کا تو حسد کے مارے حال برا ہو جائے گا، دیکھنا۔ امی کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ امی، آپ نے بھائی سے بات کیے بغیر پہلی بار میں ہی ہاں کر دی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ دل کی دھڑکن سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ دل کو قابو کون کرتا؟ ایسا رشتہ روز روز نہیں آتا، اور تم جانتی ہو اب تمہاری عمر بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ بات تو امی آپ ہر رشتے کی دفعہ یوں جتاتی ہیں جیسے اس میں میرا کوئی قصور ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ وہ لڑکا مجھے بھی اچھا لگا تھا۔ ایسے خوش اتوار لڑکے اب ناپید ہیں جو بڑوں کی عزت کرنا جانتے ہوں۔ وہ اب اس کی ایک نہ سننے والی تھی۔ انہیں میری عمر پر اعتراض نہیں ہوا؟ میں عمر میں اسے 5 سال بڑی جو ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہی نہیں؟ آخر وہ جانتے ہوں گے تم اس کی پروفیسر جو ہو۔ امی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ چلو ایک کام تو مکمل ہوا، 2 رہ گئے ہیں۔ شاہ جہاں اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ یہ سب کرنے کا مجھے تو نقصان ہی ہو رہا ہے۔ وہ سر جھکائے پشیمان بیٹھا تھا۔ حیدر اب تم سے فاصلہ رکھے گا کیا؟ یہ کم ہے؟ اچھے لوگوں کے قریب رہنے میں جتنا فائدہ ہے اتنی ہی بچت برے لوگوں سے دور رہنے میں ہے۔ شاہ جہاں اب کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ تمہاری زندگی جو بچ رہی ہے اس کا احساس ہی نہیں تمہیں؟ میں اس کمرے میں تمہیں لاک کر کے بھی تو جا سکتا ہوں نا۔ تم پہ اپنے کتے چھوڑ دوں تو؟ عجیب نا شکری انسان ہو یار۔ اگلا کام بتاؤ۔ وہ اب قدرے بیزار لہجے میں بولا۔ مجھے بتاؤ کس بنیاد پہ تم رانیہ کو بلیک میل کر رہے تھے؟ یا پھر یہ کرو کہ اپنی بیوی کو وہ ویڈیو بھیج دو جو کچھ دیر پہلے تمہاری رانیہ کے ساتھ بنی ہے۔ میں تمہیں رانیہ کا بتاتا ہوں۔ وہ 15 سال کی عمر سے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی جو سلسلہ حیدر سے رشتہ ہونے سے پہلے تک کا تھا، لیکن حیدر بے خبر ہے اس راز سے۔ شاہ جہاں کو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں لگی جس سے وہ رانیہ کو بلیک میل کر سکتا۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں حیدر کو اس لڑکے سے ملواؤں گا اور کچھ ایسی گواہی دلواؤں گا کہ حیدر پہ اس کا کردار بھی مشکوک ہو جائے گا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھل کر اپنی گھناؤنی سازش بتائی۔ ہاں یہ تم کر سکتے ہو، اس نے اکبر کو گھورتے ہوئے کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کیوں کروں؟ شاہ جہاں نے پرسوچ انداز میں اپنی تھوڑی کھجائی۔ میں تمہارا کھیل جو کھیل رہا ہوں وہ بھی تمہارے اصولوں کے مطابق۔ اکبر اب صحیح معنوں میں گھبرا گیا۔
میں بور ہو گیا ہوں اس کھیل سے. مجھے کچھ یوں قائل کرو میں مطمئن ہو جاؤں کہ تم آئندہ کسی کمسن لڑکی پہ اپنا ہاتھ صاف نہیں کرو گے. شاہ جہاں کے لبوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی. ورنہ کل کو تم پھر سے کوئی اور رانیہ ڈھونڈ لو گے. تمہارے پاس میری اور رانیہ کی ویڈیو جو ہے وہ تم سب کو دکھا کر میرا ٹیچنگ کیریئر برباد کر سکتے ہو. میری شادی شدہ زندگی میں آگ لگا سکتے ہو. اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ اب تو وہ اسے جانے دے. روپیہ پیسہ تمہارے لیے مسئلہ نہیں. تم کچھ بھی نہ کرو تو مالی حالات مستحکم رہیں گے تمہارے. رہی بیوی کی بات تو تم جیسے لوگ ہی کہتے ہیں تو نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح. شاہ جہاں پلیز. وہ بے بسی اور لاچاری کی تفسیر بنا بیٹھا تھا. تم لندن شفٹ ہو جاؤ. وہاں ذاتی گھر ہے تمہارا. گرمیوں کی چھٹیوں میں ویسے بھی جاتے ہو بیوی بچوں کے ساتھ. اکبر کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. وہاں تم کسی بچی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکو گے. قانون بھی سخت ہے اور ان کی بچیوں کو گھر والوں نے وہ خود اعتمادی بھی دے رکھی ہے کہ وہ گھر والوں سے فوراً اپنا مسئلہ شیئر کر لیتی ہیں. ملیحہ نے اسے روٹین کے مطابق تمام کاموں سے آگاہ کرنے کے بعد بتایا کہ وہ پچھلے دن آفس سے سیدھا میڈم پشمینہ کے ہاں چلی گئی تھی. تم پھر گئی وہاں؟ جبکہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ بھی شروع ہی ہوا تھا کہ ملیحہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹی. میں تمہارے بارے میں پتہ کرنے گئی تھی. میرے بارے میں؟ مطلب میری ریڈنگ کروانے؟ لیکن کیوں؟ وہ قدرے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. تم پہ جو حملہ کروایا گیا تھا پولیس اس کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے عالمگیر. ملیحہ نے بتایا کہ اسے حالیہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی. وہ جو کوئی بھی تھا کوئی پلان بی مرتب کرنے میں مصروف تھا. اس کی سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے اسے پکڑے جانے کا اندیشہ تھا اور ایسے میں وہ دوسرا حملہ سامنے سے کرنے کا تو ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا تھا. میڈم نے بتایا ہے کہ وہ ایک نہیں دو لوگ ہیں. وہ اس وقت قدرے بے چین سی اسے تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی. کارڈ پر تو مرد اور عورت بنے ہوئے تھے لیکن اس کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے. دو مرد بھی ہو سکتے ہیں دو عورتیں بھی. میڈم نے کہا جنس بتانا مشکل ہے لیکن ہیں دو لوگ. وہ سوچ میں پڑ گیا. وہ کوئی بڑا پلان بنا کر بیٹھے ہیں اور ان کے راستے میں جو کوئی بھی آئے گا وہ اسے نہیں چھوڑیں گے. میڈم کی ریڈنگ بس اتنا ہی بتا پائی ہے. وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی. پولیس کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے؟ پولیس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. وہ کرائے کے قاتل تھے ملیحہ. اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا انہوں نے. میں نے ان کا چہرہ دیکھ پایا نہ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ. اس نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے اسے بغور دیکھا. کون ہو سکتا ہے یہ؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا. یہ زارا کو بریسلٹ دینے والا کیا چکر ہے؟ اس نے اچانک موضوع بدلا تو وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہ پایا. وہ ہمارے بچپن کی دوست بھی ہے صرف کزن نہیں. کیا میں اسے سالگرہ پہ تحفہ بھی نہیں دے سکتا؟ وہ عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا. تم کسی کو کوئی بھی تحفہ دے سکتے ہو اورنگزیب عالمگیر. میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنی ڈائری بھی میز کی سطح سے اٹھانے لگی. بریسلٹ مجھے زیادہ پرسنل گفٹ لگا سو غلطی کی پوچھ لیا.